یعنی کہ جنگ جیسی صورتحال کو بھی پاکستانیوں نے بہت زیادہ مذاق کے طور پہ لیا. آپ کا باقاعدہ ذہن، آپ کا مائنڈ سیٹ تیار کر رہے ہیں. عمومی رویہ یہ ہے کہ کسی بھی کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں، یہ چیز ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے. 30 سیکنڈ کے فوراً بعد آپ کو کوئی نیو انٹرٹینمنٹ چاہیے. اس سے آپ کے ذہن پہ کیا امپیکٹ ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ہے سدرا ناظر اور میں ایک سائیکالوجسٹ، لیکچرر اور مائنڈ سائنس ٹرینر ہوں. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے موضوع پر، جس میں بہت ساری میمز ہم سب کے سامنے آئیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ کیسی میمز ہم سب لوگوں کے سامنے آئیں، جس کے تناظر میں ایک چیز بہت ہی کلیئرلی، بہت ہی واضح طور پہ سامنے آئی، اور وہ یہ کہ انسانوں کی طرف سے انسانوں پر ڈھائے جانے والے سب سے بڑے ظلم، سب سے بڑی قیامت یعنی کہ جنگ جیسی صورتحال کو بھی پاکستانیوں نے بہت زیادہ مذاق کے طور پہ لیا. اب ایک طرف اس کو ڈیفینڈ کیا جانے لگا کہ پاکستانی بہت ہی زیادہ خوش دل، بہت زندہ دل اور بہت زیادہ بہادر قوم ہے جو کہ جنگ جیسی صورتحال یا کسی بھی سیریس صورتحال کو مذاق کے طور پہ لیتے ہیں. تو دوسری طرف تاریخ سے شغف رکھنے والے، تاریخ سے آگاہی رکھنے والے لوگ جو جانتے ہیں کہ جنگ جیسی صورتحال ایک خطرے کی علامت ہے اور اس کو مصیبت کے طور پہ دیکھتے ہیں، وہ اس ساری سچویشن کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں. جو جانتے ہیں کہ اس کی آنے والی نسلوں پر لانگ ٹرم کانسیکوینسز یعنی کہ دیر پا جو اثرات ہیں وہ کیا مرتب ہو سکتے ہیں. اب ایک لمحے کے لیے اس ساری سچویشن کو، اس ساری صورتحال کو اپنی ذاتی زندگی پہ، اپنی پرسنل لائف پہ اپلائی کر کے دیکھیں. خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں آگ لگ جائے اور کوئی آپ کو بتائے کہ آگ آپ کے گھر تک پہنچ چکی ہے، تو آپ اس ساری سچویشن کو نان سیریسلی لیں گے؟ آپ کا نیچرل بیہیویئر کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم بھی ہو کہ آپ کے گھر میں آگ بجھانے کا بہترین اور اعلیٰ انتظام موجود ہے، تب بھی آپ کم از کم اس چیز کو سیریسلی تو لیں گے؟ یا آپ یہ کہیں گے کہ آگ ابھی تک لگی کیوں نہیں ہے، جس طرح جنگ کے معاملے میں کہا جا رہا تھا کہ جنگ جو ہے وہ ابھی تک ہوئی کیوں نہیں، سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی. سوال یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم ہر چیز میں مزاح کا پہلو کیوں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ جتنے بھی ینگسٹرز کو دیکھیں، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، سوشل میڈیا پہ جتنے بھی ہمارے پلیٹ فارمز ہیں، اس پہ ہر چیز میں انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں. اور ایون کہ اسی طرح کا کانٹینٹ جو ہے وہ ہماری یوتھ کریٹ بھی کر رہی ہے. عمومی رویہ یہ ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ذہن سازی. اچانک سے یہ رویہ سامنے نہیں آیا. سال ہا سال سے سوشل میڈیا پہ مزاحیہ ویڈیوز کو شیئر کرنا، ہمارے ٹیلی ویژن پروگرامز میں میکسیمم لیول پہ کوشش ہونا کہ مزاح کے پہلو کو ضرور شامل کیا جائے. ایک حد تک ٹھیک ہے کہ سارے دن کا تھکا ہارا شخص گھر آتا ہے تو کامیڈی دیکھ کے تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہتا ہے، لیکن اس حد تک کہ جب تک آپ کو کسی بات میں کوئی جگت بازی والا جملہ نہ ملے تو آپ کو وہ چیز ہضم ہی نہ ہو رہی ہو. یہ اگر آپ کا ایک عمومی رویہ بن جائے تو میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے. سیریس لینے والی چیزوں پر بھی آپ مذاق کے موڈ میں رہیں، میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں ہے. جا کے پوچھیں ان سے جن پہ جنگ مسلط ہے، اور اللہ ہر ایک کو اس آفت سے محفوظ رکھے. ایک طرف اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنی آرم فورسز پہ اتنا زیادہ اعتبار تھا، اتنا ان کی قابلیت پہ یقین تھا کہ وہ ملک پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، دشمن کو پسپا کر دیں گے. ایک حد تک ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے اس سارے معاملے کو مذاق کے طور پہ لیا. تو دوسری طرف جب انسان کا حالات کے اوپر کنٹرول ہی نہ ہو، اس کو پتا ہو کہ میرے کسی بھی ریاکشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اسی وجہ سے وہ ہر اس معاملے کو مذاق کے طور پہ لیتا ہے اور اس کو ہنس کے ٹالتا ہے، جو کہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ اس کے بس میں ہی نہیں. لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ میڈیا نے بڑا وقت لگا کے یہ کلچر انٹروڈیوس کیا ہے، اسے عام کیا ہے کہ ہر دوسرے پروگرام میں لوگ آپ کو ہنسانے کے لیے موجود ہیں. نیشن بلڈنگ کے لیے ہم سب کو بہت زیادہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب میں سب کی بات نہیں کر رہی. فار ایگزامپل ہماری ایک بہت اچھی کانٹینٹ کریٹر، بہت اچھی آرٹسٹ ہیں تمکنت منصور. انہوں نے ہمیشہ ہیومر ہی کے تھرو بہت ہی زیادہ رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنا میسج، اپنا نقطہ نظر، اپنا سٹانس کنوے کیا ہے. ان کا جانرا کامیڈی ہے، لیکن انہوں نے ہیومر فار دا سیک آف ہیومر کبھی نہیں کیا، بلکہ جنگ جیسی صورتحال میں بھی انہوں نے بہت ہی انفارمیٹیو وے میں اصل حقائق سے، اصل صورتحال سے عوام کو ایجوکیٹ کیا انہوں نے ہیومر کے تھرو ہی ہے. آپ آج کسی بھی وقت کسی بھی کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ کو کسی نہ کسی کارنر میں کوئی نہ کوئی کھڑا ٹک ٹاک ریل یا پھر کوئی انسٹاگرام یا پھر آپ کو اسنیپ چیٹ پہ کوئی نہ کوئی اسٹوری ڈالتا ہوا، ریل بناتا ہوا نظر آ رہا ہوگا.
اور یہ کوئی انفارمیشن بیسڈ ریل نہیں ہوگی. اگر آپ کلوزلی دیکھیں تو کوئی مزاحیہ سے ایکٹنگ ہو رہی ہوگی, یا پھر کسی گانے پر پرفارمنس ہو رہی ہوگی, کوئی میمکری ہو رہی ہوگی, یا لپ سنک ہو رہی ہوگی. اگین میں ایک بات کہوں گی کہ ایک حد تک درست ہے, لیکن ہر دوسری چیز میں اگر آپ مزاحیہ فن اور انٹرٹینمنٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے ہوگا کیا؟ یہ چیز ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے کہ ہر دوسری چیز میں آپ کو یا تو مذاق سوچتا ہے, یا ہر دوسری ویڈیو میں آپ کو کوئی نہ کوئی مزاحیہ بات چاہیے, ورنہ آپ بہت جلد بور ہونے لگتے ہیں. اسی لیے آپ سکرولنگ کرتے ہیں. 30 سیکنڈ کے فوراً بعد آپ کو کوئی نیو انٹرٹینمنٹ چاہیے. اس سے آپ کے ذہن پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ آپ کا اٹینشن سپین یعنی کہ توجہ دینے کا دورانیہ دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جاتا ہے. ہر 3 سیکنڈ کے بعد 30 سیکنڈ کی ویڈیو میں ہر 3 سیکنڈ کے بعد آپ کو کوئی نیو ویژول چاہیے. آپ کو دکھائی دینے والی جو چیز ہے وہ کوئی نئی ہونی چاہیے. یہ الگوریدم سیٹ کرنے والے بہت ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں. آپ کا باقاعدہ ذہن, آپ کا مائنڈ سیٹ تیار کر رہے ہیں. آپ کا ذہن, آپ کا وقت, آپ کی مصروفیات, آپ کی ترجیحات سب ان کے ہاتھ میں ہیں. ایون آپ کی اپنی زندگی بھی خود آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. اچھا, بینگ اے لیکچرر, وقت کے ساتھ ساتھ میں نے ایک چیز نوٹ کرنا سٹارٹ کی کہ اسٹوڈنٹس کو پریزنٹیشنز میں کوئی نہ کوئی مزاحیہ بات چاہیے. جو اسٹوڈنٹ بہت ہی ایک ہنسی مذاق والے اسٹائل میں پریزنٹ کرے گا, اس کی پریزنٹیشن کو سب اٹینڈ بھی کریں گے اور اس کو انجوائے بھی کریں گے, چاہے موضوع کوئی سیریس ہی کیوں نہ ہو. اب ان ساری باتوں سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بس ہر وقت منہ بسور کے بیٹھے رہو, کبھی مسکراہٹ کو اپنے چہرے پہ نہ آنے دو, ہر وقت ایک سیریس موڈ میں رہو. ایسا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ساری رسپانسبلٹی میڈیا کی یا سوشل میڈیا کی نہیں ہے. ٹیچر ایک اہم ستون ہے, ایک اہم پلر ہے اس معاشرے کا, جس کے ہاتھ میں یوتھ کا مستقبل ہے. پیرنٹس کے بعد ٹیچرز بچے کی تربیت کرتے ہیں. اگر کسی بھی ایج گروپ کا بچہ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہے تو وہ لٹرلی دن کا آدھا وقت اپنے ٹیچرز کے ساتھ, اپنے پیئر گروپس یعنی دوستوں وغیرہ کے ساتھ گزارتا ہے, اور باقی آدھے دن کا وقت, اس میں بھی آدھے سے زیادہ وقت سوشل میڈیا پہ گزارتا ہے. اب سوشل میڈیا کو اپنی تربیت کرنے دیں, آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں. اب بینگ اے لیکچرر میں ایک بات کہوں گی کہ آج کل کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی اسی لیے زیادہ بورنگ لگتی ہے کیونکہ اس میں سیریسنیس کا ایلیمنٹ موجود ہے, اور پڑھائی واقعی سیریس ہوئے بغیر تو ہو نہیں سکتی. تو اب اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ تھوڑا سا درمیانہ راستہ اختیار کریں, تھوڑا سا اپنی حکمت عملی کو اسٹوڈنٹ کے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کے میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل آپ کو اپنی کلاس روم سے بھی دوں. لیکچر کو سیریس رکھیں, لیکن کلاس روم میں بہت زیادہ سیریس ماحول کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اتنا خوف زدہ کرنے والا ماحول نہ ہو کہ بچہ کوئی سوال کرنے سے ہی ڈرے, بچہ آپ سے کوئی بات شیئر کرنے سے ہی ڈرے. اس سے ویسے بھی بچہ کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہو وہ پڑھائی سے دور ہونے لگتا ہے. بلکہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک حد تک وارم ایٹیٹیوڈ رکھیں. بچہ آپ سے سوال کرنے کی ہمت بھی کرے, جسارت بھی کرے, اور آپ سے ہر بات شیئر کرنے کی بھی کوشش کرے. اور اب میں آتی ہوں سب سے اہم بات کی طرف. اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز, کوئی ایسی فن بیسڈ ایکٹیویٹیز یعنی کہ مزے کی ایکٹیویٹیز اپنی کلاس میں کنڈکٹ کروائیں جن کو اسٹوڈنٹ انجوائے بھی کرے اور اس سے بہت کچھ سیکھے بھی, اور جو اس سے ڈیپ ڈاؤن میسج آپ اسٹوڈنٹس کو دینا چاہ رہے ہیں وہ ہمیشہ ان کے ذہن کا حصہ بنے رہے. آج کل کے بچوں کے ذہن جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اسے ٹیکل کرنے کا یہی ایک بہترین طریقہ ہے. فار ایگزامپل, میرا ایک سبجیکٹ ہے بیہیویئرل لیڈرشپ, جس میں مختلف تھیریز کو پریکٹیکل فارم میں اپنی کلاس روم میں کرواتی ہوں. ویسے تو خیر کلاس روم سے باہر بھی کرواتی ہوں, لیکن خیر یہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا, ایک ایسی ہی ایکٹیویٹی تھی جو میں نے کلاس میں کنڈکٹ کر. ایک ایسی ہی کلاس روم ایکٹیویٹی تھی جس میں اسٹوڈنٹس کے 2 گروپس بنائے گئے اور دونوں کو 2 چارٹ پیپر اور 1 عدد بال پکڑائی گئی. اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اسٹوڈنٹس میں لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرنا. جی ہاں, لیڈرشپ سکھائی جا سکتی ہے. اگر آپ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی زندگی پہ نظر دوڑائیں تو ان میں چند خصوصیات آپ کو ضرور نظر آئیں گی جو میں چاہتی تھی کہ میرے اسٹوڈنٹس بھی سیکھیں, جیسا کہ بروقت فیصلہ سازی کی قوت یعنی ڈیسیژن میکنگ پاور, کسی بھی کام میں نئی جہت یا جدت لانے کی کوشش یعنی کریٹیوٹی اینڈ انوویٹو مائنڈ سیٹ, اپنی اور اپنے مخالف کی خوبیوں اور خامیوں یعنی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز پہ نظر رکھنا اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا اگلا لائحہ عمل تیار کرنا یعنی کہ اسٹریٹجک پلاننگ, اور آخر میں سب سے اہم بات ٹیم ورک اور کوارڈینیشن. یہی تمام خصوصیات میں اپنے اسٹوڈنٹس میں دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ وہ آنے والے دنوں میں مضبوط ذہن اور بہترین صلاحیتوں کے حامل افراد بن کے ملک و قوم کی خدمت کریں. اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے
کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، یوتھ کو بلیم دینے کے بجائے کہ ان کا تو پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا، یہ تو ہر وقت سوشل میڈیا کی دنیا میں گم رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، انہیں پڑھائیں اس طریقے سے کہ وہ پڑھائی میں، آپ کے سبجیکٹ میں انٹرسٹ لیں، انہیں ایسی فن بیسڈ ایکٹیویٹیز میں ضرور انوالو کریں جس میں ان کی دلچسپی بھی برقرار رہے اور وہ اس سے بہت کچھ سیکھیں بھی، اور کل کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک کامیاب انسان کے طور پر سامنے آئیں اور اس ملک و قوم کا نام روشن کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔